ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے، ٹرمپ نے اس کا اعلان کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی جنگ بندی ہو گئی ہے یا محض یہ ایک عارضی وقفہ ہے اور اس کے بعد بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ کے پی کا بجٹ 30 جون کا ٹائم تھا، وہ کہہ رہے ہمارے پاس، اور اچانک ہی منظور کر لیا گیا کل رات کو۔ گنڈا پور صاحب پہ بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ سے جب سوال ہوا کہ خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا تو انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے مائنس ہی ہو گئے ہیں۔ دونوں ملک لڑ کے نڈھال ہو رہے تھے، دونوں طرف سے خواہشات کا اظہار ہو رہا تھا، دونوں طرف سے دعوے بھی ہو رہے تھے کہ ہم نے اپنے آبجیکٹیو حاصل کر لیے ہیں، جنگ کے خاتمے کی دونوں ہی قریب پہنچ رہے تھے۔ علی امین صاحب تو خود ٹی وی پہ آ کے انہوں نے ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا کہ ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ حکومت ختم کریں، ہم فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں۔ ایسی صورت میں آپ کیا کریں؟ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا جو پی ٹی آئی کے حق میں آ جاتا ہے۔ ویئر از آیت اللہ خامنائی؟ وہ کہاں پہ ہے؟ آیت اللہ خامنائی صاحب نے ایک کاؤنسل بنا دی ہے کم از کم 3 لوگوں کی کہ میری اسیسینیشن کی صورت میں آگے جو جانشین ہے وہ ان میں سے مقرر، جس میں ان کا بیٹا شامل نہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ جائز ہے کہ اس کو تھوڑا سا ویٹ کر لیا جاتا تو بہتر تھا۔ جس ملک میں نہ آئین ہے نہ عدالتیں آزاد ہیں، 26 آئینی ترمیم ہوگی، مینڈیٹ آپ کو نہیں ملا، 26 نومبر آپ کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے، ٹرمپ نے اس کا اعلان کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی جنگ بندی ہو گئی ہے؟ کیا امریکہ اور اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کے خاتمے کے حوالے سے جو چاہتے تھے وہ مقصد حاصل ہو چکا ہے یا محض یہ ایک عارضی وقفہ ہے اور اس کے بعد بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ایران میں اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی اور اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ کافی دنوں سے صرف ایران اسرائیل پہ معاملہ بات کر رہی ہیں، آپ بلکہ کل خود کہہ رہی تھی کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان جتنے ارریلیونٹ ان دا نیوز سائیکل اس وقت اب ہوئے ہیں، اس سے پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا کبھی۔ اور بات آپ کی درست تھی کسی وجہ سے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ نیوز سائیکل چینج ہوا تھا۔ بٹ اینی ویز آج پھر وہی خبریں کہ اس پہ بھی ہم آج بات کرتے ہیں نا کہ بجٹ ایک دن پڑا ہوا تھا، ملاقات کا ویٹ نہیں کیا، کل جاتے جاتے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کسی قسم کی دھمکی تو ہے، آج ثابت ہو گئی ہے نا۔ آج علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو وہ ثابت ہو گئی، علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی ہے کہ عمران خان بالآخر مائنس ہو ہی گئے ہیں، لیکن میرے خیال پہلے ذرا اسرائیل والا آپ کا ختم کر لیں، ایران اسرائیل کا، پھر اس کے بعد ذرا لوکل خبریں کافی ساری ہیں۔ جنگ واقعی بند ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے جنگ کا معاملہ، یا ابھی یہ ایک عارضی وقفہ ہم اسے سمجھیں؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جنگ ختم ہی آپ اس کو سمجھیں۔ دونوں ملک کیونکہ لڑ کے نڈھال ہو رہے تھے اور دونوں طرف سے خواہشات کا اظہار ہو رہا تھا، دونوں طرف سے دعوے بھی ہو رہے تھے کہ ہم نے اپنے آبجیکٹیو حاصل کر لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے خاتمے کی دونوں ہی قریب پہنچ رہے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایران کی خواہش ہوتی ہے، اگر آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھیں قاسم سلیمانی کی شہادت سے لے کے آنورڈ، تو ایران کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ آخری بم جو ہے وہ گرائے، چاہے اس کے لیے صلح صفائی کیوں نہ کرنی پڑے، چاہے بم کے ساتھ سفید جھنڈا ہی کیوں نہ، ایران کی نہیں سر، کسی کی بھی یہی ہوتی ہے۔ تو نہیں، لیکن ایران کا یہ آپ کو پیٹرن نظر آئے گا نا، وہ اس میں قاسم سلیمانی کے خلاف اس میں if someone is being attacked at تو پھر رسپونڈ تو اسی نے کرنا ہے نا۔ جی، تو اب اس میں یہ ہوا ہے پرابلم، جو اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ایران کو یہ موقع دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے امریکہ نے آپ کی سائٹس پہ حملہ کیا ہے تو آپ بھی امریکن کسی انسٹالیشن پہ امریکن بیس پہ آپ حملہ کر رہے، تو انہوں نے العدید کا کہا، تو اس بارے میں یہ بات واضح ہو گئی اب تو، پیشگی اطلاع تھی، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے ہمیں پیشگی مطلع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں کسی قسم کی نہ کوئی زخمی ہوا نہ کوئی جاں بحق۔ قاسم سلیمانی والے واقعے کے بعد بھی یہی ہوا تھا، تو اس لیے ایران کو تو ایک فیس سیونگ دے دی گئی۔ اور پھر ایران کا وہ جو معاملہ تھا کہ جناب ہم آپ کے وہ رجیم چینج کریں گے، تو وہ رجیم چینج کرنے والا بھی معاملہ ختم ہو گیا۔ اکبر ویسے کل یہ بات کر رہے تو رجیم چینج بھی آؤٹ آف کوسچن نکل گئی۔ اب اسرائیل کو کیا ملا؟ اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ جناب ہم نے جو آبجیکٹیو حاصل کرنے تھے وہ حاصل ہو چکے ہیں، رائزنگ لائن جو ہمارا آپریشن تھا وہ کامیاب ہو چکا ہے، تو اب ہم اس آپریشن کو روک رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں نے بڑی دلچسپ قسم کی پریس ریلیز جاری کی۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل صہیونی دشمن کے اوپر جنگ بندی مسلط کر دی، مطلب یہ بھی ایک دلچسپ فکر ہے، لیکن اور دوسری طرف سے کہا گیا ہے کہ جناب ہم نے اپنے تمام اہداف حاصل کر لی، یعنی دونوں طرف سے جیت کا مطالبہ، جیت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں جب حساب کریں گے تو وہ ایک پھر اگلی بات ہوگی کہ اس میں ایکچولی نقصان کس کا ہوا ہے۔ تو میری سرسری جو میں
یعنی ابھی تک ظاہر ہے ڈیٹیلز سامنے نہیں آئی، لیکن اگر میں دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران کا اس جنگ میں کافی نقصان ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا جو نیوکلیر پروگرام تھا وہ جتنا بھی تھا وہ آگے بڑھا ہوا تھا، وہ 60% پہ تھا، وہ 90% پہ تھا، وہ سیورل بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی، وہ اس کے اندر کئی دہائیاں لگی تھی جی، ان سارے عرصے کی وہ محنت اور وہ جو کام ہے، اور پھر کئی قیمتی جانیں جو گئی ہیں، ان کے بڑے امپورٹنٹ لوگ، جی وہ چلی گئی. تو ایران کا جو اگر ہم دیکھیں گے اسرائیل اور امریکہ کا جو پولیٹیکل آبجیکٹو تھا کہ ایران کو ہم نے زیرو انریچمنٹ پہ رکھنا ہے، تو اف ناٹ زیرو تو وہ کلوز تو اس کو لے آئے ہیں. اچھا، تو یہ ایران کا اس میں نقصان ہوا ہے. ہاں، دوسری ایک چیز جو ایران کا فائدہ ہوا ہے کہ ایران کو سمجھا جا رہا تھا ترنے والا، ایران ترنے والا تو بالکل ثابت نہیں ہوا، اور ایران نے بڑے اور اکیلے تنہا، مطلب یہ بات ماننی پڑے گی کہ ایران کو کسی قسم کی کوئی میٹیریل سپورٹ نہیں تھی. اس کو تو کسی نے دوربین تک نہیں دی، صرف لفظی ہمدردی تھی. اور اگر میں اس کو، یہ ایران نے اپنی ریزیلینس ثابت کر دی ہے. اچھا، اس کے بعد جو اگلا میں اس میں دیکھتا ہوں وہ نقصان ہم سب کا ہے، وہ آپ کا بھی ہے، وہ میرا بھی ہے، پاکستان کا ہے، انڈیا کا ہے، سب کا ہے. وہ یہ ہے کہ اب ایک پریسیڈنس بن گئی ہے کہ امریکہ یا اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ، یا امریکہ از خود یا اسرائیل از خود، جب دیکھے کہ کوئی ایٹمی پروگرام، کوئی نیوکلیر پروگرام اس کے لیے فیوچر میں خطرہ بن سکتا ہے تو اس پہ حملہ کر دیں. ہاں، یہ ایک بہت ہی ڈینجرس پریسیڈنس بن گیا ہے اس خطے میں. اب وہ دعا تو یہ ہے کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں نا، اس سے پہلے انڈیا نے بھی ایک کسی طرح کا نیو نارمل جس کو بنانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ان دا پرسیوٹ آف ٹیررسٹ وہ پورا اٹیک ہی کر دے گا. جی، لیکن ابھی صاحب اس میں ایک اور چیز، بلکہ اکبر میں چاہوں گی آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں. ایک اور چیز مجھے جو محسوس ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو اس خطے کے ممالک ہیں اب ان کو اس چیز کا بھی احساس ہوگا کہ ایٹمی ہتھیار ہونے چاہیے. تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اب خطے میں ایٹمی ہتھیاروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا اور سبھی ممالک اب اس پہ سوچیں گے؟ میری اوپینین اس پہ کچھ مختلف ہے. اس پہ اس حوالے سے مجھ میں بڑی تنقید بھی ہوئی ہے یہ پچھلے کچھ عرصے میں کہ دیکھیے یہ دنیا ایک نظم کے تابع چل رہی ہے، ایک ورلڈ آرڈر ہے. اس ورلڈ آرڈر میں جب تک جو آپ کا ہیجمان ہے، جو اس کیس میں امریکہ ہے، امریکہ نے اس میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ صلح کرانے کی بھی سکت اسی کی ہے اور لڑائی کرنے کی طاقت بھی اسی کی ہے. یہ دنیا میں ثابت ہو چکا ہے اور یکے بعد دیگرے بڑے تھوڑے وقفے سے ثابت ہوا. آپ دیکھیے انڈیا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا جی اب جناب امریکہ اس کو پیمپر کر رہا ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا کو، انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، جسے دندان شکن جواب جسے کہتے ہیں وہ دیا. اس کے بعد صلح کس نے کرائی؟ صلح امریکہ نے کرائی. انڈیا والے تو مانتے ہی نہیں ہیں. انڈیا والے نہ مانے، ان کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں پاکستان کے اندر ایوری بڈی نوز، ایون ان انڈیا ایوری بڈی نوز. اب وہ تو انڈین پوزیشن ہے انہوں نے لی ہوئی پولیٹیکل، تو وہ تو یہ ہے. اچھا، دوسرا ایران اور اسرائیل وار میں کیا ہوا؟ دونوں طرف اسرائیل نے جب جارحیت کا ارتکاب کیا اور انڈیا نے جب جارحیت کا ارتکاب کیا، دونوں نے وائٹ ہاؤس کو بتایا کہ جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور وائٹ ہاؤس نے ان دونوں کو کنٹرولڈ کام کرنے کی اجازت دی. جیسے ہی انہوں نے اپنے مینڈیٹ سے، جو وائٹ ہاؤس نے مینڈیٹ دیا تھا، اس سے تجاوز کیا تو وہاں پہ روک لگا دی خود امریکہ نے. پھر آپ دیکھیے وہاں پہ افریقہ میں روانڈا کا اور کانگو کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی ٹیڑھا میڑھا معاملہ ہے. وہ کانگو کے اندر ویلز ود ان ویلز ہیں پالیٹکس کے، جن کو انہوں نے سمیٹ لیا. اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں بیلاروس میں. بیلاروس میں جو وہاں کے سیاسی قیدی تھے، جو چاؤشنکو، جو موجودہ صدر ہے جو پاکستان بھی آئے تھے، نواز شریف صاحب کے بڑے دوست ہیں جی،
ان کو انہوں نے مجبور کیا کہ اپنے آپ جو جن لوگوں کو آپ نے قید کیا ہوا جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو نکالیں، اور ان کو انہوں نے نکال کے دوسرے ملک بھیجا، لتھوینیا میں بھیجا. یہ کام بھی کرتا ہے امریکہ نے یہ کام بھی کیا، یہ بھی کرتا ہے پھر اور جگہوں پہ بھی کرتا ہے. جی اور جگہوں پہ بھی کرتا ہے، خالی پلیٹلیٹس والے نہیں جاتے. اچھا اس کے بعد آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کوسوو کا اور سربیا کا معاملہ بھی انہوں نے طے کر لیا، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیے ہر جگہ وہ وارنگ فیکشنز کو ایک دوسرے کے سے جو متحارب قوتیں ہوتی ہیں انہیں وہ ٹیبل پہ بٹھا بیسیکلی ابا جان بنے ہوئے ہیں. جی وہ ابا جان سے بھی کچھ آگے چیز ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے دادا ہے امریکہ نے اس دنیا میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ملٹی پولر نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اب ملٹی پولر ہے، بٹ یہ جو واقعہ تازہ ہے یہ تو بتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی. اچھا اکبر، آپ کیا سمجھتے ہیں اس خطے میں اب ایٹمی ہتھیاروں کے لیے کوششیں ہوں گی، یا جس طرح حبیب صاحب کہہ رہے ہیں امریکہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا؟ فار فرام اٹ. ابھی تو وہ جو پہلے اٹیک کیا امریکہ نے ایران پہ، انہوں نے بھی بتا دیا تھا عرب ایمسریز کے تھرو جی ہم اٹیک کرنے لگے ہیں. وہی ایران نے قطر کو بتا دیا، امریکہ نے اور ٹرمپ نے بھی شکریہ ادا کر دیا. وہ دونوں کو فیس سیونگ ملی ہے. نمبر 1 امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، ابھی 2 روز پہلے دا نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمون تھا کہ اس کا ایگزیکٹ ٹائٹل تو نہیں، مطلب اس کی جسٹ یہ تھی کہ ویئر از آیت اللہ خامنائی، وہ کہاں پہ ہیں. اور جو اس کی آتھر ہیں خاتون، انہوں نے وہاں پہ انٹرویوز کیے ہیں گورنمنٹ آفیشلز کے، آبویسلی آن کنڈیشن آف انانیمٹی جو لوگ بتاتے ہیں معاملات، جیسے عباس عراقچی صاحب اور اسٹیو وٹکاف، یہ دونوں مسلسل رابطے میں تھے آپس میں. بٹ اس میں شی کلیمز کہ آیت اللہ خامنائی صاحب سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا آؤٹ آف دا فیئر دیٹ ہی مے بی اسٹل اسیسنیٹڈ بائی اسرائیل. ابھی بھی یہ بالکل آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. آیت اللہ خامنائی صاحب نے ایک کاؤنسل بنا دی ہے کم از کم 3 لوگوں کی کہ میری اسیسنیشن کی صورت میں آگے جو جانشین ہے وہ ان میں سے مقرر، جس میں ان کا بیٹا شامل نہیں ہے، ان میں سے کوئی کسی کو آگے جو ہے نا آپ نامزد کر دیجیے گا. سو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آگے ابھی تو ایک ان کے نیوکلیئر فیسلٹیز تباہ کی، ان کے سائنسدان مارے، ان کے جنرل شہید کیے، اس کے علاوہ ان کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا. اب وہ سپریم لیڈر کے پیچھے ہیں اور رہیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب بات یوں ہے کہ امریکہ نے کہنے سے تو انٹینٹ ابھی ظاہر کی ہے دیٹ وی ناؤ ڈونٹ وانٹ ریجیم چینج بٹ دے ڈو وانٹ اے ریجیم چینج. واٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ از، جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نے آیت اللہ خامنائی صاحب کو اگر اسیسنیٹ کر دیا تو اس کے بعد اندر کوئی شورش ہو جائے گی، اندر لڑ پڑیں گے. وہاں پہ اٹس اے سسٹم آف اولیگارکی ایکچولی ان ایران. اندر اس کے لیے چینج ضرور ہوں گی، اس کے ڈائنامکس چینج ہوں گے، لیکن سم ون ول اگین کم اینڈ دس پرٹیکولر سسٹم جو بھی ایران میں ہے یہی چلے گا آگے آ جائیے. اس کے بعد وہ یہ معاملہ ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑا، بہت ساری ایرانین رجیم بہت ریپریسو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بٹ امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ ہے کہ جو یونیفائر ہے نا پرشینز کا، وہ ان کا نیشنلزم ہے. اور وہ اتنی، ایک تو پراؤڈ نیشن ہے، ایک وہ 2-3-4 ہزار سال پرانی تہذیب ہے، لیکن یہ جو آپ پچھلے 30 سال کی جب آپ بات کرتے ہیں نا، تو ایک کام جو اس میں آیت اللہ خامنائی نے کیا ہے وہ ان کو نیشنلزم کے انڈر انہوں نے ضرور، کیونکہ ایک ہی قوم ہے نا، یا ہماری طرح تو نہیں ہے کہ وہ ایک ایتھنیسٹی اور ایک ہے ادھر ہے، لیکن میجورٹی ایک جیسی ہی ہے. اور اس کے بعد کیا اس کا نام لیتے ہیں کہ مطلب وہ ایک نیشنلزم کے انڈر ان کو اکٹھا کیا. ایون یہ جنگ کے دنوں کے اندر جو سرویز ہوئے ہیں اس کے اندر، اگین میں ایم کوٹنگ دا نیو یارک ٹائمز اسٹوری، ایران کے اندر جو لوگوں سے انہوں نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ یار پولیٹیکل ڈفرینسز جتنے بھی تھے اپنی جگہ پہ، جتنی مرضی ریپریسو رجیم تھی اپنی جگہ پہ، وین اٹ کمز ٹو ایران وی آر اسٹینڈنگ. آخری والی ہمارے والی بات کہ جب ہمارے ملک کی بات ہوتی ہے تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ ابھی انریچڈ یورینیم کہاں گیا، یہاں سے اسٹاک پائل کہیں موو کر دیا کہ نہیں کیا، یہ ویسٹرن میڈیا چلا رہا ہے. آپ ذہن میں رکھیے کہ کل کو نیتن یاہو یہ کہہ سکتا ہے وہ کدھر گیا ہمیں نہیں پتا، وہ تو اس اسپتال کے نیچے پڑا ہوا ہے، وہ اس ہاسٹل کے نیچے پڑا ہوا ہے، اس بلڈنگ کے نیچے پڑا ہوا ہے، اسکول کے نیچے پڑا ہوا ہے، they can start bombing Iran again. یعنی یہ محض عارضی وقفہ ہے. یہ سب بالکل عارضی وقفہ ہے، بالکل عارضی وقفہ ہے. اور اسرائیل کا ریکارڈ بھی ایسا ہی ہے، جھوٹ ہی بولا ہمیشہ، ہر سیز فائر کی خلاف ورزی بھی کی ہے، اور اس نے ایگریشن کرنا ہی کرنا ہے آگے مزید. لیکن یہیں سے ڈپلومیسی کے راستے نکلتے ہیں نا، سیز فائر سے. وہ اسرائیل کے کون سا سیز فائر؟ دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے اسرائیل تو غزہ جیسی جگہ کے اوپر جہاں اسرائیل کو، دیکھیے ابھی تو ہم ایران کی بات کریں، ہاں دیکھیے اسرائیل کو ہم نے کنٹین بھی تو کرنا ہے نا. اسرائیل کی کنٹینمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟
इसराइल की कंटेनमेंट ऐसे देखिए, वो अमेरिका नहीं चाहेगा तो कैसे होगी अभी? इसराइल को हमेशा उस वक्त इंपॉर्टेंस मिलती है जब आप इसराइल को थ्रेट करते हैं। आप तारीख उठा के देख लीजिए, इसराइल को जब भी थ्रेट किया गया है, इसराइल मजबूत होकर ऊपर। बुनियादी तौर पे तो अभी अच्छा, मसला ये है, अब आप देखिए ना सर, एट द आउटसेट देख लीजिए। नहीं सर, एक मिनट, आप यूं ना बहस तारीख में चली जाएगी। इजराइल अगर प्लान बना के बैठा हुआ है कि दिस इज द प्रॉमिस्ड लैंड, ग्रेटर इजराइल, जो कि तुम्हारे मुल्कों में से मैंने काटना है, उसको अगर कोई आगे से टक्कर देता तो ये थ्रेट है इजराइल को कि यार तुम मेरे मुल्क में घुस रहा है। पीछे लेके जा रहा हूं। जब जैसे करारदाद 1981 जब 181 कहते हैं ना, जिसके तहत इसराइल बना था, आपको पता है ना वो नक्शा, उसमें 2 रियासतें बनाई गई थी, टू स्टेट, हाँ ठीक है ना। उस वक्त हमारे जो वहाँ पे जैसे वो 2 स्टेट फार्मूला, हमने उसको मुसलमानों ने नहीं माना और नतीजा ये हुआ कि फौरी तौर पर इसराइल पे हमला कर दिया गया। इसराइल उस हमले से जांबर हो गया, इंग्लैंड भी उसके साथ था, उसके साथ अमेरिका भी था। अच्छा, जब उस हमले से जांबर हो गया तो उसके बाद भी ये 2 स्टेट सोल्यूशन जो था वो बड़ी देर तक चलता रहा, लेकिन कोई नहीं माना। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि आज आप खुद कह रहे हैं, तुर्की तक कह रहे हैं कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन हमें चाहिए जी, ठीक है। देखिए, जब इसराइल को, उसके बाद आप पूरी तारीख उठा के देख लें, जब इसराइल के साथ लड़ाई हुई है, अमेरिकन प्रेजेंस एंड अमेरिकन सपोर्ट टू इसराइल वो बड़ी है। ये एक पैटर्न है, देखिए ये पैटर्न ऐसे ही चलते हैं। बिल्कुल है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहां पे आप देखिए पूरे का पूरा जो ईरानी नैरेटिव है वो क्या है? ईरानी नैरेटिव ये है कि हमने इसराइल को तबाह करना है, ठीक है ना। जब आप ये तबाही और शैतान बुजुर्ग और वगैरह वगैरह चलता रहेगा, ये नैरेटिव चलेगा, तो फिर आपके जो करीबी मुल्क हैं वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? देखिए, हम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, हम इसराइल के बारे में क्या सोचते हैं? सर बहस कहीं और चली जाए। देयर आर सो मेनी थिंग्स। यहाँ पे आप पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी का, अच्छा लोकल पॉलिटिक्स पे हम जाएं उससे पहले मैं आज अमेरिका ने क्या किया? आज अमेरिका ने बाकायदा तौर पर अमेरिकी सदर ने फोन करके बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत ही नामुनासिब लफ्ज उन्होंने तो मीडिया पे बोल दिया। अच्छा, लोकल पॉलिटिक्स उन्होंने कहा कि भाई आपने ये जो बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं ना कि जी ईरान की तरफ से मिसाइल आ रहा है, उन्होंने कहा स्ट्रिक्टली नो वे, मेरे नोबेल के रास्ते में कोई खड़ा हुआ ना, पहले मैंने लैंड दे, उसके बाद जो मर्जी उसको फिर जंग कर लो। अच्छा, अभी सब लोकल पॉलिटिक्स पे जाने से पहले मैं जरा शॉर्टली मैं चाहूंगी आप बताएं, यहाँ से अब देखें ईरान का बड़ा नुकसान हो गया, यहाँ से अब आगे ईरान बढ़ेगा कैसे? क्योंकि हम देखें जो अमेरिका और इसराइल कह रहे हैं मकसद हासिल हो गया, जौहरी प्रोग्राम का खात्मा हो गया, फिर उनके लोग बड़े कीमती चले गए, यहाँ से आगे अब ईरान किस तरह से बढ़ेगा? तो ईरान को तो सबसे पहले तो अपने ईरान ने अनफॉर्चुनेटली जो उसकी माजी की पॉलिसी रही है, देखिए ये वो नजर आई ना, आपको कोई भी मुल्क हो वो अपने पड़ोसियों के बगैर नहीं रह सकता, उसे अपने पड़ोसियों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बहुत ध्यान से रहना पड़ता है। उसकी मोहल्लेदारी आप देखें ना, ईरान की मोहल्लेदारी किसके साथ? ईरान की मोहल्लेदारी बिल्कुल सामने कतर है, सऊदी अरब है, ये कुवैत है, मिडिल ईस्ट जो हम हैं, अफगानिस्तान है, उस तरफ अजरबैजान है, ऊपर की तरफ तुर्की है। सबसे पहले तो ईरान को अपने पड़ोसियों को यकीन दिलाना है, अपने आमने सामने वालों को यकीन दिलाना है कि जो अगर मैं एटम बम बनाता हूं तो ये आपके लिए खतरा नहीं है। नंबर 2, जो ईरानी प्रॉक्सीज हैं जो अल्टीमेटली न्यूट्रलाइज हो गई, लेकिन वो ईरानी प्रॉक्सीज ने असल में क्या किया? असल में उन्होंने दूसरी गवर्नमेंट्स को ही तबाह किया ना। दूसरे मुल्क की लिबनान के बारे में अब कहा जा रहा है कि ये मुल्क जो है ना डिसेंडिंग इनटू क्योस। तो ये चीजें तो है ना। अब ईरान अगर दूसरी साइड पे अगर बेहतर अपने आप को करना शुरू करता तो बिल्कुल ये मामला और ज्यादा देर का नहीं। अकबर आप क्या कहते हैं इस पर? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये जो इस वक्त पूरा अमेरिका का इसराइल का प्लान है जो अभी सिर्फ सबसाइड हुआ है, आगे ये दोबारा कैरी ऑन होगा, उससे ईरान के न्यूक्लियर वेपन हासिल करने के इरादे को तकवीत मिलेगी। ये नहीं कहीं खत्म होने, ये तो सही बात है, वो नहीं खत्म होने लगा जब तक लेकिन इस आर्जी वक्फे में ईरान अपने आप को किस तरह से तैयार करेगा?
क्योंकि ये बात तो ईरान भी समझता होगा कि ये मुकम्मल जंग बंदी नहीं हुई है, मतलब ये आर्जी वक्फा है और इस आर्जी वक्फे में हमने कुछ करना है। मिलिटरीली कैसे करना है, पॉलिटिकली मैंने आपसे अर्ज किया है कि वहां पे अगर राबर की अगर असैसिनेशन खुदा न खास्ता हो भी जाती है तो उसके बावजूद भी द सिस्टम विल सर्वाइव। ये जो रिजीम है, इस्लामिक रिजीम जो है, IRI क्या कहते हैं, इस्लामिक किसको, इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान की क्या IRI कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, हाँ वही IRI, ये रहनी है IRI। तो उसमें दरमियान में जैसे पहले चल रहा था उसी तरह से चलेगा। रेजिलियंस ईरानियंस के अंदर है, वो फिर साथ साथ वो कैसे उन्हें ऊपर बढ़ना है, वो उनके फाइनेंशियल मामला मुझे तो नहीं पता कि उनसे उनकी ट्रेड कहाँ पे होगी, कैसे होगी। लेकिन सैंक्शंस लगी हुई है 30% मोर देन, अभी वहां पे इन्फ्लेशन और बढ़ जाए, मोर देन 30% इन्फ्लेशन है और कंसिस्टेंट, हालात मुश्किल होने वाले हैं ईरान के लिए। अच्छा हबीब साहब, हम इधर अपने पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। लोग बड़ा शिकवे शिकायतें कर रहे थे कि यहाँ की तो आप लोग कोई बात ही नहीं कर रहे, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, लोकल पॉलिटिक्स जो है वो ओवरशैडो हुई हुई थी। लेकिन आज बड़ी इम्पॉर्टेंट एक खबर आई, अलीमा खान साहिबा ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू की मीडिया के नुमाइंदों से, और बड़ा सलमान अकरम राजा साहब बड़े सरप्राइज थे कि KP का बजट 30 जून का टाइम था, वो कह रहे हमारे पास, और अचानक ही मंजूर कर लिया गया कल रात को। गंडापुर साहब पे बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, और अलीमा खान साहिबा से जब सवाल हुआ कि खान साहब को माइनस कर दिया गया तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है माइनस ही हो गए हैं। और इस बात को अब बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है कि देखा अब तो खान साहब की बहन ने भी मान लिया है कि खान साहब माइनस हो गए हैं, और हम तो पहले ही कह रहे थे कि माइनस हो गए। देखिए, अलीमा खान साहिबा की एक जिम्मेदारी है वो, और बड़ी, या उनका यूं कहिए जिम्मेदारी नहीं तो एक उनका रोल एस्टैब्लिश हुआ है पार्टी के अंदर ना, वो ये है कि पार्टी के अंदर जहां कहीं किसी को डांट डपट की ज़रूरत पड़े वहां पे अलीमा खान साहिबा अपना रोल प्ले करें। ये भी बेसिकली एक डपट ही है ना कि अली अमीन साहब आपने ये करना है। लेकिन अब आप अली अमीन के शूज़ में जाके देखें तो वहाँ पे क्या है। अली अमीन साहब तो खुद टीवी पे आके उन्होंने वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया कि हमें धमकी दी जा रही है कि हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी, हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देंगे। अब देखिए, ये वो कैफियत है जो वज़ीर आला हो अगर एक सूबे का, चाहे उसकी एफिलिएशन किसी के साथ भी है, वो सोचेगा कि मेरे पास, मेरी पार्टी के पास सिर्फ एक ही सूबे की हुकूमत है, तो क्या मुझे ये हुकूमत गिरवा देनी चाहिए? क्योंकि जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम तो क्रश करता चला जा रहा है। अदालतों से आपको रिलीफ की कोई बहुत बड़ी तवक्को नहीं है। 8 मुकदमात में जमानत भी नहीं हुई। आपका जो इलेक्शन था, जो इलेक्शन है, उसके बाद क्या हुआ, आपको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा, अब ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? अब अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा जो PTI के हक में आ जाते हैं। ऐसी सूरत में आप वेट करेंगे ना, ये एक मैच्योर बात है। और दूसरा, उन्होंने जब शर्त साथ ये रखी कि जनाब ये शर्त ये है कि बजट हम पेश भी कर रहे हैं, मंजूर भी कर रहे हैं, ताकि उस इमरजेंसी से बचा जा सके। मसला ये नहीं है ना, मसला ये है कि 30 जून तक का टाइम था, इतनी उजलत की क्या जरूरत थी? ये है मसला, ज्यादा सवाल ये है मसला कि चलो आज MPs आ जाते, अडियाला के बाहर बैठ जाते, हो सकता है मुलाकात हो जाती। आपने उससे पहले कर दिया कि जब आप मुलाकात करते हैं उससे पहले आपने। लेकिन वो ये है ना, MPs नहीं आए ना, अलग बात है, अलग बात है। आपने भी तो अप्रूव पहले कर दिया। एक तो ये है कि बजट जब मंजूर हो जाएगा ना, तो बजट तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी वक्त तब्दीली हो सकती है। लेकिन अगैन अब ये जो बात है कि 6 दिन इंतजार नहीं किया जा सकता था, लेकिन बजट की हतमी मंजूरी में आपको 2-3 दिन चाहिए, क्योंकि 30 जून से तो पहले लाजमी करना है। क्योंकि जब 30 जून की रात 12 बजे, जो एक्चुअली जुलाई की हो जाती, पाकिस्तान में दस्तूरी मजबूरी है कि पाकिस्तान में जो रात 12 बजे से अगली तारीख शुरू हो जाएगी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। अच्छा। पाकिस्तान में बेशुमार चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई हैं पिछले अरसे में, लेकिन अगर PTI करती ना, ये बात है, अगर PTI ये कर देती तो आप जरा देखें होता क्या होता, हुकूमत वगैरह खत्म और वहां पे पता नहीं क्या कुछ चढ़ाइयां हो जानी थी। अच्छा, तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इसमें नो डाउट एक आप इसी वजह से ये एक्चुअली हुकूमत का ऑब्जेक्टिव भी शायद यही था कि जैसे ही इमरान खान साहब ने कहा कि मुझसे मिलने दो, उन्होंने मिलने के रास्ते बंद कर दिए। अच्छा, ताकि ये बजट मंजूर ना हो और हमें वो करने का मौका मिल जाए
جو ہم کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کا تو خود وزیر دفاع کہہ چکا ہے نا کہ تو ہائبرڈ رجیم. لیکن اب تو سب سے پہلے KP کا بجٹ ہی منظور ہوا ہے حبیب صاحب, اس پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید خان کو نیچے دکھانے کے لیے منظور کرایا. میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات کہ دیکھو ہم نے تمہارے ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ٹیکٹیکل لیول کی کچھ مس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. میں اس کو کوئی یہ نہیں سمجھ رہا کہ کوئی اس نے پارٹی کے اندر کسی دراڑ کا یا اس سے کچھ یہ اخذ کرنا چاہیے. ہاں پارٹی کے آپ یہ ذرا دیکھیں کہ KP گورنمنٹ کے اوپر پریشرز کتنے ہو گئے. لیکن ابھی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر آپ ضرور اس پہ بات کریں, لیکن میں یہ بیچ میں یہ بھی سوال رکھتی ہوں, ورکرز کی طرف سے اب جو وہ ایک عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے خاص طور پر وزیر اعلیٰ گنڈا پور پہ اور KP کے جو MPAs ہیں ان پہ, اب اس سے پھر یہ لوگ کیسے نکلیں گے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلے وہ تحریک والے معاملے پہ بھی ورکرز نے بڑا شور مچایا تھا کہ یہ جو قیادت ہے یہ تحریک نہیں چلانا چاہتی, کیونکہ عید کے بعد تحریک کا اعلان کیا تھا, پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا اور پھر بہت زیادہ سخت رسپانس آیا ورکرز کی طرف سے کہ تحریک نہیں چلائی جا رہی, یہ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں یہ سب لوگ. پھر علیمہ خان صاحبہ منظر عام پر آئیں اس کے بعد, اور اب ابھی خیر خان صاحب نے 2 ہفتے کے بروٹل لیے فورس کا آگے سے استعمال ہو رہا ہو تو تدبیر ضروری ہوتی ہے, بڑی سادہ سی بات ہے. اور آپ جو مطلب جیسے ہم ایک سویپ کر دیتے ہیں کہ ورکرز یہ کہہ رہے ہیں, ورکرز ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں نا, اچھا ان ورکرز کو بھی تھوڑا سا حوصلہ کر کے تھوڑا سا ایموشن سے باہر آ کے یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرا مقابلہ آپ کا کس کے ساتھ ہے. جس ملک میں نہ آئین ہے نہ عدالتیں آزاد ہیں, 26 آئینی ترمیم ہوگی, مینڈیٹ آپ کو نہیں ملا, 26 نومبر آپ کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ بات اپنی جگہ پہ جائز ہے کہ اس کو تھوڑا سا ویٹ کر لیا جاتا تو بہتر تھا. یہ معاملہ انہوں نے ٹھیک طرح سے شاید ہینڈل نہیں کیا, لیکن ہونا پھر بھی یہی تھا. اگر تو پھر آپ کے پاس جواز رہتا کہ یار چلو ہم نے کوشش تو کی ایک دفعہ ملنے کی, اگر نہیں ہو سکا تو پھر فائنینشیل ایمرجنسی کی جو دھمکی ہے اور پھر آئین کے اگینسٹ جانے کی جو دھمکی ہے, وہ جو ابھی تک قاسم سوری صاحب کے اوپر معاملہ اور ابھی تک اسد کیسر کے اوپر چل رہے ہیں, یہ سب چل رہے ہونے تھے. پھر جس طرح سے ریاست چل رہی ہے تو اس میں مجھے بتائیں نا آپشن اس کے علاوہ کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے جو علیمہ خان صاحب بات کریں کہ جن میں ہمت نہیں ہے جو پھر کھڑے نہیں ہو سکتے, چھوڑ دیں, پھر عہدے چھوڑ دیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ آگے دیکھیں آپ اس کے حوالے سے, تحریک کے حوالے سے آپ دیکھیں. لیکن یہاں پہ آ کے صرف یہ کہہ دینا عمران خان مائنس ہو کے, دیکھیں وہ انہوں نے دل گرفتہ ہو کے علیمہ خان صاحبہ نے ایک بات کی ہے. اب دوسری بات بڑی سادہ سی ہے, جو باقی یہاں پہ لتے لے رہے ہیں یا چیزیں لے رہے ہیں بیٹھ کے کہ عمران خان مائنس ہو گیا, ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا مائنس ہو گیا, جو لگے انہوں نے کہا آج الیکشن کرا لو, پتہ چلے گا کون مائنس ہوا تھا کون پلس. یہ تو انہیں بھی پتا ہے, تو پھر وہی بات ہے نا, یہ تو ریپیٹ کرنے والی بات ہی نہیں, عمران کرنے کے لائق بات ہی نہیں. عمران خان لوگوں کو تو بتانا ہے نا کہ جس طرح کی یہ باتیں ہو رہی ہیں اس کا کیا. پاکستان کی سیاست اس وقت ایک شخص کے گرد گھوم رہی, اس کا نام ہے عمران خان. پاکستان کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل اس ایک شخص کو جو جیل میں بیٹھا ہوا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہو رہا, اور پھر بھی نہیں ہو پا رہا, پھر بھی نہیں ہو پا رہا, ملنے بھی نہیں دے رہے. اچھا ابھی اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. ایک اس میں مجھے میرے ذہن میں ایک چیز ہے کافی دنوں سے, وہ کل بلکہ ایک اور میں نے نہیں دیکھی, وہ حبیب صاحب جس کا اشارہ بھی کرتے ہوتے ہیں نا اکثر, پہلے پرانے کچھ وعدے وہی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے نا کسی طور. میں آج حبیب صاحب سے آف کیمرہ یہ بات کر رہی تھی, آگے پیپلز پارٹی میں ساتھ آپ کو پتا ہے وہ ایک جتھا بھی ان کے ہوتا ہی ہے پیسے جیسے. ہاں اچھا, پھر اس کے علاوہ ہمارے سردار تنویر الیاس صاحب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی رہے ہیں پاکستان, وہ ویسے وہ تو 6-7 پارٹیاں, وہ تو جس طرح بلی بچوں کو لے کے گھومتی ہیں ساتھ کر وہ گھوم چکے ہیں. لیکن یہ مجھے کنفرم پتا ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ جو اس وقت جب وہ عمران خان صاحب ادھر زمان پارک میں تھے, جس طرح سے وہ ساتھ کھڑے ہوئے, تو جو ساتھ تھا اس کے ساتھ کیا کیا ہوا, ان کے بزنسز کے ساتھ کیا کیا ہوا, یہ اپنی جگہ پہ بات ہے. لیکن یہ جو پیپلز پارٹی میں جانا ہے نا, یہ مجھے ان کا خالصتاً ان کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں لگتا. تنویر الیاس صاحب کا اور جہانگیر ترین صاحب کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہے. تنویر الیاس صاحب کا یہ بات کسی کے اشارے پہ. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی میں جو کوئی بھی جائے گا, اول تو میرا نہیں خیال ابھی جا رہے ہیں, اگر ہو سکتا چلے بھی جائے, لیکن اگر وہ جاتے بھی ہیں تو جو استحکام پاکستان پارٹی بنانا وہ جہانگیر ترین صاحب کا اپنا فیصلہ تھا. نہیں تو پھر اب آپ کہیں گے جہانگیر ترین صاحب اپنا فیصلہ کر کے پیپلز پارٹی میں جائیں گے, ان کی چونکہ رشتہ داری بھی ہے اور ان کے کاروباری شریک بھی ہیں مخدوم احمد محمود صاحب, تو لہٰذا وہاں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا وہ تو بڑا ہمیشہ سے رہا. تو اب ان کے ساتھ کون کون جائے گا, 7-8-10 لوگ ہیں جو ان کے ساتھ چلے جائیں گے جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ. 25 لوگ ہیں 50 لوگ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں, ایک تو استحکام پاکستان والے ہی ہیں نا سارے, علیم خان پیپلز پارٹی میں جائیں گے کیوں, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیا چودھری پیپلز پارٹی میں جائیں گے,
زبردست ہے, ان سب کو پیپلز پارٹی قبول کرے, اور پیپلز پارٹی ان کی بنیاد پہ اگر ترقی کرنا چاہتی ہے تو بالکل ترقی کی اشارہ کھلی ہوئی ہے. سر مسئلہ یہ نہیں ہے نا. نہیں پیپلز, اچھا اب دیکھیں جو لوگ جا رہے ہیں سازشی تھیوری, جو لوگ جا رہے ہیں جی انہیں فارم 47 تو مل جانا ہے, ہاں ٹھیک ہے, انہیں فارم 47 ملے اور وہ پیپلز پارٹی میں موجود ہیں تو سیٹیں کس کی بڑھیں گی؟ پیپلز پارٹی. اچھا یہ کب کی بات آپ کریں؟ آئندہ آنے والے کی یا پتہ نہیں, یہ تو ایک تو یہ ہے کہ اس بات میں میٹ جب ہے تب ہوگا جب اس کو آئندہ کے حالات سے جوڑا جائے, کہ اگر یکا یک جہانگیر خان ترین صاحب ایک بڑا جتھا لے کے ایم این ایز ایم پی ایس کا جو مشکل سے انہیں اویلیبل ہوگا وہ پیپلز پارٹی میں جا ملے, ٹھیک ہے نا, تبھی آپ حکومت گرا سکتے ہیں نا وفاقی, جی یہی ہو سکتا ہے نا. تو ایسا تو ابھی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا جی ابھی آشیرواد نہیں ہے اس طرح کے, ابھی آشیرواد انہیں نہیں. یہ کوئی لمبا پلان ہو سکتا ہے بعد میں جس کی تیاری شاید تیاری ابھی سے ہو, کی جا رہی وہ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا اچھا ہے واردات سی. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک میرے ذہن میں بات آ گئی, وہ رہ گئی تھی. گنڈا پور صاحب کی بڑی تنقید آپ نے بھی فرمایا ہو رہی ہے, سب کر رہے ہیں. آپ نے تقریر سنی تھی ان کی بجٹ سیشن سے؟ ہاں, اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ بات کیا کر رہے تھے؟ وہ تو اسمبلی تحلیل کرنے کی بھی کوئی بات نہیں, وہ دھمکی سمکی آپ سائڈ پہ کر دیں. جو بنیادی اور مین تقریر کے ان کے جو پارٹس تھے نا وہ سب یہ تھے کہ ہاؤ ویل از خیبر پختونخوا پرفارمنگ. اچھا جی, اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اگر آپ پنجاب سے خوش ہیں کہ بھائی کمال کی پرفارمنس ہے, جو بتاتے ہیں نا ہمیں آ کے وہاں سے اوپر سے باتیں سن کے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو حیران ہو گئے کہ پنجاب میں مریم نواز کی کیا پرفارمنس ہے, زبردست. اشتہار دیکھتے ہیں نا, نہیں جو بھی ہے وہ اندر بھی لوگوں کو جو بھی ان کو سمجھ آتی دیکھتے ہیں. تو وہ ہی واز آلسو کمپیئرنگ دیٹ وچ از اے پولیٹیکل اسٹانس ایکچولی, کہ بھائی بات یوں ہے کہ آپ اگر صرف یہ سمجھیں کہ آپ کو جو پہلے یہ چورن بیچا گیا تھا کہ یہ تو نالائق ہیں, یہ تو نااہل ہیں, یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو پتہ نہیں کیا بنا دینا تھا ہم نے پاکستان کو, جو کہ نہیں بنا. لیکن اکبر صاحب ایک بات بتاؤ, سر اگر تمہارے واٹس ایپ پہ جو گورنمنٹ چلے وہ اچھی ہے یا تمہارے واٹس ایپ پہ نہ چلے وہ اچھی ہے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں نا, کنونس کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. یہ بتایا مجھے, پہلے مجھے اس بات کا جواب دے. سادہ سی بات ہے کہ جو میرے واٹس ایپ پہ چلے گی حکومت وہی اچھی ہے. لیکن دیکھیں نا, ساتھ بتانا بھی ہے نا کہ بھائی کمپیئر بھی ذرا کر لیں. آپ ٹھنڈے دل دماغ سے طرح سوچیں, واٹس ایپ ٹو واٹس ایپ کمپیریزن ہو گیا یہاں پہ. حبیب صاحب دو سوالات ہیں اور آج کچھ زیادہ سوالات نہیں تھے. اچھا ایک تو وہ رائٹرز ٹی سی کے نام سے اکاؤنٹ ہے ان کا, انہوں نے سوال کیا ہے آپ پاکستانی سیاست پر واپس کب جائیں گے, تو آج سے ہم واپس آ گئے ہیں. اچھا دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بجٹ ہے کے پی کا, پنجاب میں خربوں کی دھاندلی اور بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, وہ ہم نے اس پہ بات نہیں کی. جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اس پہ میرے خیال سے ہم کل تفصیلی گفتگو ہم کریں گے. سعدیہ رانا صاحبہ, حبیب صاحب آپ پہ ایک آپ کہہ لیں الزام ہے ان کا کہ آپ یو ایس اے ٹیکس کو جسٹیفائی مانتے ہیں. انہوں نے آگے اور بھی باتیں کی لیکن مین جو میں بالکل جسٹیفائی نہیں مانتا. میں کسی بھی ملک کی جنگ کو تو میں کسی صورت بھی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے تیار رہی ہوں. ہاں لیکن آپ کی باتوں سے یہی تاثر دیکھیے اس پورے معاملے میں جو ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوا تھا, میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ورلڈ آرڈر کیا ہے اور کیسے چلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے معاملہ, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اب دیکھیے بھائی میری ہمدردی میری محبتیں تو ظاہر ہے ایران کے ساتھ ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جنگ جو ہے شروع تو جذبات سے کی جا سکتی ہے, ختم جذبات سے. ریئلسٹک ہونا چاہیے, یہ آپ کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. گولی کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا, بم کا, میزائل کا, جہاز کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا, اور پاور کا بھی کوئی جذبہ نہیں ہوتا. تو اس صورت میں میں آپ کو صرف جو میں نے بتانے کی کوشش میں جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی ورلڈ آرڈر ہے یہ. اصل جب آپ نے جنگ لڑنی ہے تو اصل میں آخری فریق کون انوالو ہوگا, وہ ہم نے اب جب یہ پروگرام شروع کیا ہے تو اس میں بتایا کہ بھائی جنگ کہیں بھی لگے گی تو اس میں ایک فریق امریکہ ہو سکتا ہے, مین فریق. یہ بات دھیان, اس بات کو دھیان میں. فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے باہر آ کے میڈیا سے بات چیت کی, گفتگو میں اور حبیب صاحب نے وہ سنی اور ہم نے اس پہ اپنا اوپینین دیا کہ دس از واٹ سیمز ٹو ہیو بین ٹاکڈ اباؤٹ. اس کے بعد مجھے ٹویٹر پہ دوستوں نے کہنا شروع کر دیا, لوگوں نے مہربان ہیں بڑے, انہوں نے کہا جی یہ تو ٹیبل کے نیچے بیٹھے تھے اینڈ ان کو جو انسٹرکشنز آئی ہیں GHQ سے یہ اس کے مطابق کر رہے ہیں سارا کچھ. تو میں کہ اللہ کا خوف کرو, اسی نوکری تو ہاتھی ہے اس میں, بلائنڈ تو نہیں کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو
آپ کو سلامت رکھے بھائی. پھر آپ جذبات اتنے بھی نہ اپنے آپ پہ غالب کر لیں کہ آپ کہ اگر کوئی آپ بات حقیقت پر سمجھنے کی مبنی سننے بات کر رہا کی ہے اوپینین لینے کی کوشش نہ کریں. دیکھیے آپ کے اس سے خلاف ہے جذبات سے اور آپ کی سوچ سے, تو تھوڑا سا ذرا سن لینا چاہیے. دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ ہم جنگیں جو لڑتے ہیں ہمارے ہاں جنگوں کا جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کا مزاج بنایا ہوا ہے ناولوں نے. اور تلوار ٹوٹ گئی. جی اس طرح کے ناولوں نے جو اس طرح کے افسانے ہیں نا, یہ سن کے اور پڑھ کے نہ جنگ کی سمجھ آتی ہے نہ جنگ لڑی جاتی ہے. جنگ جو ہے اس سپاہی سے پوچھے جو اس وقت سیاچن پہ کھڑا ہوگا, اس سپاہی سے پوچھے جو اس وقت تپتی ہوئی گرمی میں چھور ترپارکر میں کھڑا ہوگا, اس سیلر سے پوچھے جو اس وقت بالکل ابلتے ہوئے سمندر میں ہبس کے بیچ میں کسی جہاز پہ ہوگا, اس سے پوچھے افسانوں سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں. حقیقت یہ ہے. ٹھیک ہے, پشتوں کے پشتے ایسے نہیں لگتے. آج تک کے لیے تھرڈ امپائر سے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.